تباہ ہو گیا. ہمارے ہاں لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ وہ تباہ ہو گئے ہیں, اس پہ بھی بحث ہوتی ہے کہاں سے تباہ ہو گئے. ابے تمہیں اتنی بڑی حقیقت تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم اس قوم کے اس طبقے کو دیکھتے ہیں جو اوپر کا طبقہ ہے. صدر کو دیکھیں گے کیسے سب سے ملاقات کر رہا ہے اور پوری دنیا کی پالیسیاں بنا رہا ہے. او بھائی قوم کے عام طبقے کو دیکھو, عوام کو, اور کمزور کو دیکھو. کمزور طبقہ زیادہ ہے اور وہ پس رہا ہے ظلم کی چکی میں. ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے. اگر سکون ہوتا تو سمندر کے کنارے ننگے پڑے ہوئے ہوتے سارا دن. ذرا یورپ کے کسی ساحل سمندر کے پاس جا کے دیکھو, سارا دن کپڑے اتار کے جانوروں کی طرح پڑے ہوئے ہوں گے. یہ سکون والی زندگی ہے؟ یہ بے سکونی کی بولو بھائی علامت ہے. سمندر میں پڑے ہوئے ہیں. اب جاؤ بھائی گھر جاؤ, تفریح ہوتی ہے ٹھیک ہے, 1 گھنٹہ ہو گئی 2 گھنٹہ ہو گئی, بعد میں کو گھر یاد آتا ہے نا. گھر ہوگا تو یاد آئے گا نا. دیکھو جتنے پرندے ہیں وہ گھونسلوں میں رہتے ہیں, شام کو کہاں آتے ہیں؟ بولو نا بھائی, گھر آتے ہیں. یہ پرندوں کی فطرت ہے. شیر کہاں جائے گا؟ اپنی کچھار میں. انسان بھی شام کو کہاں جاتا ہے؟ بولو بھائی اپنے گھر میں. اور گھر کا مطلب ہوٹل نہیں. گھر دیوار اینٹوں کا نام نہیں ہے. ایسے تو دیوار اینٹیں تو ہوٹلوں میں بھی ہوتی ہیں, اٹیچ باتھ روم ہوگا, ڈبل بیڈ ہوگا, اس کو گھر نہیں کہتے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ بیرون ملک جا کے ہوٹلوں میں رہتے ہیں ان کو بھی گھر یاد آتا ہے. گھر کا مطلب جہاں بیوی بھی ہو اور جہاں بچے بھی ہو, جہاں آپ کی فیملی ہو. گوروں کے گھر نہیں ہوتے. تو خدا کی قسم کتنا ڈپریشن, تھوڑے دن تصور کرو, ڈپریشن سے مر جائے گا آدمی. تو جن کے پاس گھر ہی نہیں ہے وہ کہاں سے سکون میں ہو سکتے ہیں؟ کیا کرنا ہے ایسی ترقی کے پاس؟ 100 مرتبہ لعنت ایسی ترقی پر جو آپ کا سکون آپ سے چھین لے. سب سے زیادہ ڈرگز اور نشہ کہاں لیا جاتا ہے؟ انہی ملکوں میں. اگر سکون ہوتا تو ان کو سکون کے لیے نشے کی ضرورت تھی؟ میرے بھائی میری زندگی کو کوئی گورا اگر دیکھ لے تو بولے یہ تو بہت ہی ٹینشن میں ہے. کیا خیال ہے؟ میں مشاہدات پر مبنی دلائل دے رہا ہوں آپ کو, مشاہدے پر. میں آپ کو یوٹیوب یا گوگل کی سرچنگ نہیں بتا رہا. مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہوتی. گورا میری لائف اسٹائل کو پسند نہیں کرے گا کبھی بھی, کیونکہ ہم نے کم عمری میں نکاح کیا پھر کرتے چلے گئے. ٹینشن ہے نا. ساری دنیا مجھے منع کر رہی تھی یہ فضول کام کر رہے ہو تم, ٹینشن ہے ٹینشن. لوگ ایک نہیں کر رہے, تم پاگل, پہلی کر رہے ہو پھر دوسری کر رہے ہو پھر تیسری کر رہے ہو, دماغ خراب ہو گیا ہے. ہم نے کہا جاؤ ایسی کی تیسی, میں مسلمان ہوں, مجھے اللہ اس کے رسول نے جو کہا میں اس کو مانوں گا. میں ایک طرف ہوں نا ادھر, درمیان کا آدمی کہیں بھی اچھا, یا تو مرد بنو یا عورت بنو, بیچ کا بیچارہ کہیں کا نہیں ہو رہتا وہ. میں نے کہا ہمیں اللہ اس کے رسول کہہ رہے ہیں بھائی, قرآن کہہ رہا ہے جعل لکم من خلق لکم من ازواجکم, اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا کی, تو ہمارے لیے پیدا کیا, دور رہنے کے لیے تھوڑی پیدا کیا اللہ نے ان کو. دور رہنے کے لیے تو یہ تو پیدا ہی ہمارے لیے ہوئی ہے بھائی. تمہارے لیے نہیں ہوگی تو تم نہیں کرو, تم 40 سال میں کرنا. بھائی ایک مہمان آپ کے لیے لا کے کوئی ڈش رکھتا ہے کہ کھاؤ, آپ کہ میں نہیں کھاؤں گا, وہ کہے گا میں نے آپ کے لیے بریانی بنائی ہے یار, اور اب آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے نہیں کھانی, یا میں 6 گھنٹے بعد کھاؤں گا. تو بھائی یہ تو ضائع ہو جائے گی. تو یہ عورتیں اللہ نے کس کے لیے پیدا کی ہیں؟ مردوں کے لیے. مرد کہہ رہے میں نہیں کروں گا, تو یہ تو ضائع ہو جائیں گی, اور ہو رہی ہیں, بوڑھی ہو رہی ہیں اور زندگی عذاب میں آ رہی ہیں, نفسیاتی مریضہ بن رہی ہیں. کرو نمٹاؤ سب کو جلدی جلدی. تو ہم نے کام کرے گا. ایسی ایسی بحثیں ہوئی لوگوں سے. میں نے کہا جاؤ ہم یورپی کلچر کو, ہم انگریز کی گھڑی استعمال کرے گا. دنیاوی چیز میں اللہ نے اس کو مہارت دی ہے کیونکہ انہوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے. جو ہدایت کا راستہ ہے وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں, وہ پیغمبروں کے پاس ہے. پیغمبر سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم لے کے نہیں آتے, کیونکہ پیغمبروں کو پتا ہوتا ہے, اللہ کو بھی پتا ہے یہ انسان خود ہی ترقی کر لے گا اس میں. پیغمبر وہ چیز لے کر آتے ہیں جہاں انسان خود نہیں پہنچ سکتا. ہدایت کا راستہ انسان خود حاصل نہیں کر سکتا, وہ اللہ نے کس کے پاس رکھا ہے؟ پیغمبروں کے. تو ہمیں لوگوں نے منع کیا, ہم نے کہا جاؤ ہم نہیں مانے گا. فن کی ہو ما طاب لکم, اللہ کہہ رہا ہے جو پسند آئے کر لو. کری اور پھنسے بھی, کیونکہ ظاہر ہے ٹینشن تو ہے. لیکن ایک عجیب بات ہے, نیچرل لائف کی ٹینشن میں اور فطرت سے ہٹ کے جو ٹینشن حاصل ہوتی ہے ان دونوں میں فرق ہے. نیچرل لائف پہ جو آپ کو ٹینشن آئے گی وہ برداشت ہو جاتی ہے,
پھر لوگوں نے کہا بچے نہیں پیدا کرو, 2 بچے ہی اچھے. اللہ کے فضل سے ابھی میں نے الحمدللہ بے فارم میں 12 کو اندراج کروایا ہے, اللہ کے فضل سے, اللہ نظر بد سے بچائے. لوگوں نے کہا یہ ہمیں تو کچھ ٹینشن نہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب سفر میں دل نہیں لگتا, جہاں جاؤ بچے یاد آتے ہیں. کچھ چیز خریدو بچوں کے لیے تو مزہ آتا ہے, قربانی کا جانور لے کر آؤ تو کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. بچے پیدا ہونے کے بعد پتا چلا کہ زندگی ہے ہی کس کے لیے؟ جس کی زندگی میں بچے نہیں ہیں وہ ڈپریشن کا مریض بنے گا. آپ کو جو دوسروں کے بچے بوجھ لگتے ہیں نا کہ اتنے بچے کیسے, وہ اس لیے کہ آپ کے نہیں ہیں, دوسرے کے ہیں. اگر آپ کے ہوتے, خدا کی قسم, آنکھیں جتنی اولاد کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اتنی دنیا کی کسی چیز کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی. بچے ہونے کے بعد میرا کانسیپٹ چینج ہوا. میں نے کہا یار یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بچے جلدی جلدی بڑے ہو جائیں, ہماری خواہش ہے کہ بڑے نہ ہوں, یہ اتنے ہی رہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ نیچرل لائف ہے, یہ پیغمبروں نے دی ہے. اور اللہ تعالی کی مدد بھی ہوتی ہے اہل و عیال والے شخص کے ساتھ جس کا خاندان ہے. اور کتنی بڑی فضیلت کہ اللہ ایک آدمی کے ذریعے 15 افراد کو کھلا رہا ہو, اس سے سینہ اور چوڑا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اوپر والا ہاتھ دیا, نیچے والا ہاتھ نہیں دیا. مرد تو اس پر خوش ہوتا ہے کہ میں کھلا رہا ہوں. جب اللہ اولاد دیتا ہے, خاندان دیتا ہے, تو مرد کو کھلانے کی طاقت بھی, بولو بھائی, دیتا ہے. تو کھلانے کی طاقت بھی اللہ نے دی. تو اگر گورا میری زندگی کو دیکھ لے تو بولے گا یہ کیا ہے, پاگل ہے. لیکن الحمدللہ ہمیں سکون کے لیے کوئی گولی کھانے کی ضرورت, نہ ہم سگریٹ پیتے ہیں الحمدللہ, نہ پان, نہ تمباکو, نہ گٹکا. چائے بھی چھوڑ دی ہے. چائے میں ایک ایسے ٹائم پہ پیتا ہوں کہ نیند پوری نہ ہو اور اچانک کوئی ایمرجنسی میں کام آ جائے, ایمرجنسی میں کوئی کام آ جائے جس کے لیے دماغ کا حاضر ہونا ضروری ہے. اور ابھی سونے کا ٹائم, کوئی ایسا ایمرجنسی میں بعض دفعہ آ گئے کہ وہ بہت ہی بڑا نقصان ہو, پھر مجبوری میں سٹا سمجھ کے پیتا ہوں. وہ بھی یا اللہ غلط کر رہا ہوں, 2-4 سٹے. اور لڑکوں سے کہتے ہیں یار ذرا سٹا لگا کے آتے ہیں. ہمارا بڑے سے بڑا سٹا کیا ہے؟ چائے. اب لوگ کہتے ہیں یار ہمیں شراب کے بغیر سکون نہیں ملتا. میں کہتا ہوں تمہارے پاس ٹینشن کے لیے ہے کیا جو تمہیں سکون چاہیے؟ بیوی تمہاری نہیں ہے, ابا سے تم ویسے ہی ابا کے کنٹرول میں نہیں ہو, اماں کو کبھی کبھار سال میں 1-8 دفعہ فون کر لیتے ہو, تمہارے پاس, اور جاب تم کر رہے ہو, بزنس تمہارا چل رہا ہے, کمبخت تیرے پاس ٹینشن کے لیے ہے کچھ نہیں. اور ٹینشن دور کرنے کے لیے کبھی شراب پی رہا ہے, کبھی سگریٹ پی رہا ہے, کبھی چرس پی رہا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ نیچرل لائف سے ہٹ گئے تو تباہ اور برباد ہو گئے.